بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رب کائنات کے بہترین ناموں میں سے ایک نام العلی بھی ہے۔ العلی یعنی سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ صاحب مرتبہ اور سب سے زیادہ اعلیٰ ذات۔ وہ العلی ہے، یعنی اپنی ساری مخلوقات سے بلند ہے۔ اللہ رب العالمین العلی ہے، سب پر غالب اور سب پر توانا ہے۔ وہ العلی ہے، یعنی اپنی ساری صفات کے ساتھ ساری مخلوق پر مغلوب اور جملہ سفلیات و علویات سے بالاتر ہے۔ وہ العلی ہے، اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور اپنی صفات کے ساتھ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی جبروت ہر جگہ موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ سب سے زیادہ صاحب اعلیٰ ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن مجید میں 8 مقامات پر وارد ہے۔ بعض مقامات پر صفت کے ساتھ مستقل آیا ہے اور بعض مقامات پر دیگر اسماء کے ساتھ وارد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، بس سارا حکم، سارے فیصلے اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں جو سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ بڑا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے سب کچھ ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ برتر اور حکمت والا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور ایک جگہ آیا لا عَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ تو بہت زیادہ بالاتر اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، اور سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر فرمایا وہو العلی العظیم۔ تو ان ساری آیات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علو، اس کی حکمت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اس کی ذات میں بھی ہے اور اس کی صفات میں بھی ہے۔ بے شک وہ علی ہے جو اپنے خاص برگزیدہ بندوں کے لیے برترین تعریف کو دنیا میں قائم فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچی اور برتر تعریف قائم کی۔ بے شک وہ علی ہے جس نے ادریس علیہ السلام کو مرتبت علیہ نصیب فرمایا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بے شک ہم نے ادریس علیہ السلام کو عالی مرتبت مقام عطا کیا۔ بے شک وہ علی ہے جس کا مقام بلند ہے، جس کا حکم بلند ہے، جس کی شان بلند ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ ہی کا فرمان، اس کا کلمہ بزرگ اور برتر ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ مبارک نام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی وارد ہوا اور اللہ رب العالمین کے صفت علیہ کے طور پر وارد ہوا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اگر کسی شے کی سب سے بہترین مثال بیان کی جا سکتی ہے تو وہ رب العالمین کے ذات کی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور سب سے اعلیٰ، افضل، بہتر اگر کسی شے کی مثال بیان کی جا سکتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تعریف بیان کرو جو سب سے زیادہ برتر اور سب سے زیادہ صاحب تسبیح ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب ہی کی ذات کی رضامندی کے لیے اپنے وجہ کو خالص کرو۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نام مختلف مقامات پر مختلف اشتقاق کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک دعا کے اندر اس نام کا ذکر فرماتے، آیت الکرسی کے اندر اس نام کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز وارد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں
پڑھی جانے والی دعا کے اندر بھی اس صفت اعلیٰ کا تذکرہ فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا فرماتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں نے تجھ پر ہی ایمان لایا اور میں تیرا ہی فرما بردار ہوں۔ میری آنکھیں، میری بینائی، میری ہڈیاں اور ہڈیوں کا گودا، میرے پٹھے، سب کچھ تیرے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ بہترین نام بہت ساری دعاؤں میں وارد ہے۔ ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ سجدے میں کیا کرتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طریقے سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام آیت الکرسی میں وارد ہے انہی میں سے ایک العلی بھی ہے۔ جو شخص فرض نماز کے بعد ان ناموں کا اہتمام کرے، آیت الکرسی کا اہتمام کرے، وہ آئندہ نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔